عزیزان ملت، دوستوں اور بزرگوں، ہم نے ایک کلمہ پڑھا ہے، اس کلمے کے بڑے تقاضے ہیں۔ وہی کلمہ ایک ایسی چابی اور کنجی ہے جس پر چل کر ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کریں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ سے خطاب فرمایا، یا معشر قریش، اے قریش کے لوگوں، قولوا لا الہ الا اللہ، کہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ ہی سب کو نفع پہنچاتا ہے، اللہ ہی سب کو آزمائش میں ڈالنے کی طاقت رکھتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تفلحو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج ہمارا مسلم معاشرہ کس کس بات کا رونا رویا جائے، کس کس بات پر توجہ دلائی جائے، آج ہم سب کے سب جو ہے اسلام کے ماننے والے، کلمے کے شیدائی، کلمہ پڑھنے والے، اسلام سے محبت کرنے والے، لیکن ہم بھی ایسی غلطیاں کرتے ہیں، ہم بھی ایسے اعمال کرتے ہیں، اگر اسلام کی کسوٹی پر لے کر آئیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اسلام کا جنازہ نکل چکا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، کلمے کے تقاضے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جن باتوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم دے رہے ہیں مضبوطی سے پکڑو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جن چیزوں سے منع کرتے ہیں رک جاؤ، سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ آج ہمارا مسلم معاشرے کا صورتحال یہ ہے، کل جمعرات تھی، ہمارے معاشرے کے اندر ایک ایسی بدعت ہوئی، ایک ایسا عمل ہوا، اگر ہم اس پر توجہ کر لیں، اگر ہم اس کے ٹیمپریچر کو سمجھ لیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے اللہ پر یقین کرنا چھوڑ دیا ہے، اور کوئی گھر کی عورتوں کو سمجھانے کو تیار نہیں، کوئی توجہ دلانے کو تیار نہیں۔ مسلم معاشرے کے اندر اور ایسے اعمال ہو لگے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرما لے۔ آپ سمجھ گئے ہوں کہ وہ کیا عمل ہے۔ مچھلی کٹ رہی تھی دبا کر، اور مسلم سماج کے لوگ سمجھ رہے ہیں یہ خدا ہے، گویا کہ سارے کام یہی کر ڈالے گی بس۔ میرے دوستوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے مسلمان، اس بات کو یاد کر، اگر ساری دنیا بھی مل کر تجھے فائدہ پہنچانا چاہے، اللہ کی مرضی نہ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اے مسلمان، اس بات کو یاد رکھ، ساری دنیا مل کر جو ہے تجھے نقصان سے بچانا چاہے، اللہ فیصلہ کر چکا ہے تجھے نقصان ہوگا، دنیا کی کوئی طاقت تیرے نقصان کو ختم نہیں کر سکتی ہے۔ ہمارا عقیدہ دو چار کی طرح واضح ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ہماری کوئی بگڑی نہیں بنا سکتا، ہمارے کوئی حالات ٹھیک نہیں کر سکتا، ہماری پریشانیوں کو اللہ کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا ہے۔ تو ساری طاقت قائم آ گئی صاحب، مچھلی کے اندر مسلمانوں نے طاقت گھسیڑ کے رکھ دی ساری۔ یہ اتنی بڑی بدعت مسلمان کر رہے ہیں، کل بدعت ضلالہ، ساری بدعت جو ہے گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی جہنم میں لے کر چلی جائے گی۔ کہاں چلا گیا لا الہ الا اللہ، اے میرے اللہ، تیرے علاوہ تو کوئی معبود ہی نہیں ہے، یہ کہاں چلا گیا؟ اور ایک بات سمجھاتے ہیں مسلمان، میاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو ہوا تھا، جادو کیوں کرایا گیا، کس وجہ سے جادو ہوا تھا، اس طرف کبھی توجہ کری آپ نے؟ تشریح سمجھی آپ نے حدیث کی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اہل مکہ کہہ رہے تھے یہ جادوگر ہے، ان ھذا لساحر مبین، یہ کھلا ہوا جادوگر ہے۔ اللہ کے نبی کو جادو کروا لیا گیا تاکہ دو چار کی طرح یہ واضح ہو جائے یہ نبی جادوگر نہیں ہے، یہ اللہ کا برگزیدہ بندہ، اللہ کا پاکیزہ نبی ہے۔ تو اللہ کے حبیب پر جادو ہوا، اس بات کو مان لیا جائے، بخاری شریف کی روایت ہے، جادو ہوا ہے۔
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اہمیت دی ہو۔ جبرائیل آئے، آ کر کہا میرے نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو صورتیں لے کر آیا ہوں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تین مرتبہ پڑھیے اور اپنے اوپر پھونک لیجئے، آ جائیں ساری دنیا کے جادوگر، کوئی نقصان کسی کو نہیں پہنچا سکتا ہے۔ قرآن سے تو ہٹا دیا گیا مسلمانوں کو، سارے کام مچھلی کر رہی ہے۔ مچھلی جو ہے سارے جادوگر کو کاٹ کے رکھ دے گی۔ قرآن کہتا ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، آ جائے کہیں سے بھی جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جادوگر کو ذلیل ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پاک کلام عطا فرمایا ہے، اس کی تو تلاوت کریں گے نہیں۔ اللہ نے کہا آیت الکرسی پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بے انتہا حفاظت فرمائے گا۔ یہ تو مسلمان جو ہیں اللہ معاف فرمائے کفار کے عقیدے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جیسا کافر کا مزاج ہے، جس میں طاقت دے دی اس پر عمل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام عطا فرمایا، کبھی آنکھیں بھی غلط دیکھتی ہیں، کتنا بھی دکھائی دے، کتنی بھی طاقت محسوس ہو، اگر ہمیں یہ پتا ہے یہ حدیث میں نہیں، قرآن میں نہیں، کتنی بھی کوئی طاقت میں آ جائے ہم اس بات کا یقین کریں گے اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ میری آنکھیں غلط ہو سکتی ہیں، میرے نبی نے اس کو بیان نہیں کیا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، کہاں زندگی گزار رہے ہیں ہم سب کے سب؟ کتنے نیچے گر گئے مسلمان۔ یہ عقیدہ مسلمانوں کا، مان لو جادو ہوتا ہے، جادو ہو جائے گا، اس سے حفاظت ہے۔ ہم کلام اللہ کی طرف آئیں گے، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھ لے، للہ ما فی السماوات وما فی الارض سے لے کر نیچے تک ساری دنیا میں مل کر اسے نقصان پہنچانا چاہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی حفاظت فرمائے گا۔ لیکن بس مسلمانوں کو ہو کیا گیا ہے، رسومات کرنی ہے، بدعات کرنے ہیں، خرافات کرنے ہیں، کوئی گھر کا عورتوں کو سمجھانے کو تیار نہیں۔ ایسا لگ رہا ہے دنیا کے اندر آج بالادستی عورتوں کی ہے، یہ جو بیچارہ مرد ہے یہ تو چوچو کا مربع ہو گیا ہے۔ بس گردن جو ہے آمنا وصدقنا، گردن نیچے ڈالے ہوئے ہیں، جو محترمہ آپ کرتے رہے، جو آپ کے مزاج میں آ جائے ہم اس کے خلاف کہاں کر سکتے ہیں؟ آپ جو کہہ دیں گی وہ ہوگا، چاہے میرا ایمان ختم ہو جائے، چاہے میں شریعت کے خلاف چلا جاؤں، چاہے کل قیامت میں پکڑا جاؤں، لیکن مجھے وہ کرنا ہے جو میری محترمہ کہے گی، جو گھر کی عورت کہے گی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایمان پر ایسی چوٹ ہے، یہ ایمان پر ایسا حملہ یہ ہے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے قرآن نے ایک بات کہی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، اے مسلمانوں، فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کافروں سے بات نہیں کہی جا رہی ہے، مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے۔ مسلمانوں، خرافاتیں آئیں گی تمہارے سامنے، بدعات آئیں گی تمہارے سامنے، رسومات آئیں گی تمہارے سامنے، لیکن اسلام کو فالو کرنا۔ دیکھنا تمہارے نبی نے بتایا، تمہارے نبی نے یہ بات کہی کہ میرے اوپر بہت بڑا جادو ہوا تھا، اس لیے ہر کوئی جو ہے جب بھی فلاں کوئی تیوہار آئے تو مچھلی کاٹنا، مچھلی جادو کو ختم کر دیتی ہے۔ کوئی روایت دکھائے مجھے، کوئی قرآن کی آیت دکھائے مجھے، کہاں چلے گئے مسلمان؟ کہاں ان کی مت ماری جا رہی ہے؟ اسلام کا جنازہ نکال کے رکھ دیا، اسلام کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں مسلمان، اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں مسلمان۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکیزہ اسلام عطا فرمایا ہے، ہم کسی کا محتاج نہیں اللہ کے علاوہ، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ پتہ نہ کیا ہو گیا مسلمانوں کو، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ نے آگے کہا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، مسلمانوں شیطان کی بات مت ماننا، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یہ کھلا ہوا تمہارا دشمن ہے، بلا وجہ کی خرافاتیں سمجھائے گا، بلا وجہ کے مسئلے ذہن میں ڈالے گا۔ صاحب پورا علاقہ جو ہے لوٹ پوٹ تھا، بس کسی صورت سے میں جادو سے بچ جاؤں، کسی صورت سے مچھلی کارآمد ہو جائے، مچھلی کی جو ہڈی ہے وہ جادو نہیں ہونے دیتی ہے، ساری طاقت اس کے اندر ہی آ گئی۔ اللہ کے علاوہ کسی کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے۔ یاد رکھیے یہ ایمان کا حصہ ہے ہمارا۔
اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بھی عالی، اللہ اپنی صفات میں بھی عالی، اللہ کسی کو کوئی طاقت جو ہے دے نہیں سکتا، اللہ ہی سب سے بڑا طاقتور ہے۔ اگر ایسے کرنے لگے تو ہم تو بہت نیچے چلے گئے بھائی۔ کفار تو بتوں کے سامنے کر رہے ہیں، ہم اتنی ساری مچھلی پہ یقین کرے بیٹھے۔ یقین دیکھیے مسلمانوں کا زمین پہ چلا گیا، اللہ پر کوئی یقین ہی نہیں، اللہ پر کوئی بھروسہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرما دے۔ کہاں جا رہے ہیں مسلمان؟ یقین کریے اس بات پر اپنے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر، اے میرے اللہ تو ہی سب سے بڑا قادر مطلق ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ایسی چیزیں دیکھ کر دل چاہتا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے، دل پھٹ جاتا ہے، کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ کیسے مسلمان ہیں یہ؟ کہاں چلا گیا ایمان جو کہتے ہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا یہ مطلب ہے، اے میرے پروردگار میں اقرار کرتا ہوں تیرے علاوہ کسی کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے۔ جبھی تو سارے معبودوں کا انکار ہوگا۔ تو یہ ایک مچھلی جو ہے شہزادی بن کر مسلمانوں پر حملہ آور ہو رہی ہے، اسے بیچاری کو خود پتہ نہ ہوگا کہ میرے کس چیز میں استعمال کیا جا رہا مجھے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر انکار کر دے گی، یا اللہ میں اس میں ملوث نہیں، خود آپ نپٹے ان سے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ہوش کے ناخون رہیں۔ مسلمان بڑے مضبوط اسلام والے کو کہتے ہیں لوہا لاٹ ایمان، ساری دنیا مل کر جو ہے اسے نفع یا نقصان کی طاقت رکھتی ہے، لیکن اگر اللہ کی مرضی نہ ہو کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ تو اتنے نیچے چلے گئے مسلمان، اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار یہ بات کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو باتیں تمہارے نبی بتا رہے ہیں صرف اس پر عمل کرنا۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جن باتوں سے منع کیا ہے رک جانا، کھوپڑی میں آوے یا نہ آوے، میرے نبی نے منع کر دیا، میں نہیں کروں گا۔ جب حضور پر اتنا بڑا جادو ہوا، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، کاٹ ہو گئی، تو حضور کو تو یہ کرنا چاہیے تھا، بھائی ابو بکر بس تم اسی کام پہ لگ جاؤ، صحابہ میں سے کسی پر کوئی جادو ہونا تم کاٹ کرتے رہنا۔ حضور نے تو کسی کو بھی نہیں بٹھایا، مسلمانوں نے مچھلی لا کے بٹھا دی۔ حضور نے کہا ایک صحابی کو رکھتے نہیں رکھتے، بھائی کسی بھی صحابی پہ حملہ ہو سکتا ہے، جب مجھ پہ ہو گیا تو کسی بھی صحابی پہ حملہ ہو سکتا ہے۔ اب تمہارا جہاد میں جانا، دین کی خدمت کرنا، یہ تو ہو گیا بند، بس تم ایک جگہ جو ہے مسجد نبوی میں بیٹھ جاؤ، مسلمان آتے رہیں گے، تم ان کی کاٹ کرتے رہنا۔ کسی کو بھی ایک روایت بھی نہیں، کسی کو بھی تو نہیں بٹھایا۔ یہ تو وقتی چیزیں ہو گئی۔ مسلمان بڑے صاف ستھرے ذہن کا ہوتا ہے، اگر اس کے دماغ میں یہ بات ہے میرا اللہ ہی مجھے نفع پہنچا سکتا ہے، میرا اللہ ہی مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، آ جائے ساری دنیا کے جادوگر، آ جائیں سب کے سب جنات، کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ جو اس میں اتنا زیادہ پڑتا ہے نا، یہ خرافاتیں اسی کو اتنا ہی پریشان کرتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ کہتا ہے انما الاعمال بالنیات، تیری نیتوں پر فیصلے ہوں گے، جو جیسا سوچے گا ویسا ہوگا۔ کفار نے جو سوچا بتوں سے لیں گے، اللہ نے کہا بتوں سے لیتے رہو۔ عیسائیوں نے سوچا ہم چرچ سے لیں گے، اللہ نے چرچ سے لیتے رہو۔ یہودیوں نے کچھ اور سوچا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، کہا ان سے ہی مانگتے رہو۔ مسلمانوں نے کہا اے اللہ ہمارے لیے تو ایک ہی در ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ نے کہا اب میں تمہیں دوں گا، مجھ سے لو، اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ذرا عقل کے ناخون لے لیں، ذرا سمجھائیں اپنی گھر کی عورتوں کو، یہ سب بکواس بیہودہ باتیں مسلمانوں کے گھر میں نہیں چلا سکتی۔ یہ صرف کفار کے اعمال ہیں کہ کفار جس کو طاقت میں دیکھیں اسے معبود مان لیتے ہیں۔ مسلمان کسی کے سامنے نہیں جھکتا، اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے جھکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے عقل سلیم عطا فرما دے۔